اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن کی قسم، وہ قرآن جو نصیحت والا ہے، نصیحت دینے والا ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، بہت گھمنڈ میں ہیں اور اسی طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے امتیں۔ فنادوا، تو وہ فریاد کرنے لگے، ولا تحین مناص، اور اب چھٹکارے کا وقت نہیں ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وعجبوا، اور انہوں نے حیران ہوئے، انہوں نے تعجب کیا، وہ حیران ہوئے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ ڈرانے والا کون تھا؟ نبی کی ذات۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان کے کئی سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے، ان امشوا، کہ چلے جاؤ، واصبروا علی آلہتکم، اور صبر کرو اپنے معبودوں پر، یعنی جمے رہو اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ کوئی اس کے مطلب کی بات ہے، یعنی اس میں نبی کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے اس ساری موومنٹ میں۔ ما سمعنا بهذا في الملت الاخرہ، ہم نے پچھلے مذہب میں ایسی بات کوئی بھی نہیں سنی۔ ان هذا الا اختلاق، یہ تو محض من گھڑت بات ہے۔ اانزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم میں سے اسی پر کلام اللہ نازل کیا گیا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے میری نصیحت کے بارے میں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، یعنی اللہ کے رسول پر کہا، طعنہ کیا کہ کیا اللہ نے اس کو ہی ہم میں سے چننا تھا وحی کے لیے، اپنے ذکر کے لیے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ العزیز الوہاب، وہ رب جو بہت غالب اور عطا کرنے والا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت عطا کر سکتا ہے، وہی عطا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے خزانے اور یہ اختیارات اللہ نے کسی اور کو نہیں دیے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو ان کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، تو وہ آسمانوں پر چڑھ جائیں رسیاں لٹکا کر۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، شکست کھائے گئے گروہوں میں سے یہاں یہ بھی ایک لشکر ہے، یعنی وہ آسمانوں پہ رسیاں لٹکا لیں، اس کے باوجود بھی ان کا حال وہی ہوگا جیسے کہ ایک نامراد جو لشکر ہوتا ہے، شکست خوردہ لشکر ہے، اس کی طرح ان کی حالت ہوگی، یعنی وہ آسمان کی ملکیت اور بادشاہت کے بارے میں عاجز ہیں۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا، قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد وفرعون ذو الاوتاد، عاد نے، فرعون نے، اور وہ فرعون جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا کا مطلب یہ، وہ بڑے بڑے کیل ہوتے ہیں ان کو میخ کہتے ہیں۔ تو یہ فرعون جو تھا یہ سزائیں کیسے دیتا تھا؟ جیسے کہ اس نے وہ جو مسلمان ہو گئے تھے جادوگر، ان کو بھی یہ سزائیں سولی پہ لٹکا دیتے تھے، میخیں لگا دیتے تھے، تو میخوں کے بارے میں معروف تھا وہ۔ وثمود وقوم لوط، قوم سمود اور قوم لوط، واصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ یعنی ایکہ والے۔ اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس ان پر عذاب آ پڑا۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں وہ انتظار کرتے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک دھماکے کا، ما لها من فواق، جس میں کوئی ڈھیل نہ ہوگی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں جلدی ہمارا حصہ دے دے، جو عذاب ہم پر آنا ہے وہ جلدی آ جائے۔ قبل یوم الحساب، قیامت کے دن سے پہلے پہلے، یعنی حساب والے دن سے پہلے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ بات کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور آپ ہمارے بندے داود کو یاد کریں، ذی الایدی، جو بڑے قوت والے تھے، انہ اواب، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ صبح اور شام۔ والطیر محشورہ، اور اکٹھے کیے ہوئے پرندے، کل لہ اواب، سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی بادشاہت مضبوط کر دی۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن خطاب، یعنی جب وہ خطاب کرتے تھے تو بڑی اسٹرانگ اور بڑے اسرٹیو ہو کے وہ فیصلہ کرتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کی؟ حکمت بھی عطا کی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑے کرنے والوں کی خبر پہنچی؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار کو پھلانگ کر مسجد میں آ گئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ، جب وہ داود پر داخل ہوئے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ایک دم گھبرا گئے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہ۔ خصمانی، ہم دو جھگڑنے والے ہیں،
بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط، اور بے انصافی نہ کیجیے اور سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ یعنی سیدنا داؤد جو تھے وہ عبادت کر رہے تھے، تو اچانک ان کی عبادت گاہ کے اندر دو لوگ آ گئے دیوار پھلانگ کے، اور انہوں نے سیدنا داؤد پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کوئی حملہ کرنے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم میں سے ایک بھائی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہمارا ایک مسئلہ سالو کر دیجیے۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یعنی دمبا جسے کہتے ہیں نا، اس کی فیمیل دمبی، اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس صرف ایک ہے۔ فقال اکفلنیھا، یہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ یہ ایک دمبی جو تمہارے پاس ہے وہ بھی میرے حوالے کر دو۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے گفتگو کے اندر دبا دیا۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، سیدنا داؤد نے کہا واقعی اس نے تیری دمبی مانگ کر تم پر ظلم کیا ہے، کہ اپنی دمبیوں کے ساتھ وہ اس کو ملا لے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، یعنی یہ جو اس نے ایک دمبی تم سے مانگی ہے یہ اس نے زیادتی کی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرما دیا کہ اکثر لوگ جو پارٹنرشپ میں انوالوڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پارٹنرز تھے آپس میں ایک دوسرے کے، تو پارٹنرز اکثر ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وقلیل ما ہم، ایسے بہت کم لوگ ہیں، یعنی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو جب بزنس کرتے ہیں مل کے تو ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کا حق اپنا حق کا دھیان کرتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں۔ وظن داؤد انما فتناہ، اور داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ فاستغفر ربہ، اس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ وخر راکعا واناب، اور وہ گر گئے جھک کر اور انہوں نے رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك، بس ہم نے ان کو معاف کر دیا اس کی یہ غلطی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ ولا تتبع الہوی، اور خواہش کی پیروی نہ کیجیے۔ فیضلک عن سبیل اللہ، وہ تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، اس پر کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا، قیامت کے دن کو بھلا دیا۔ تو یہاں پہ یہ کیا واقعہ تھا، اس کے بارے میں مختلف مفسرین کے اقوال ہیں، اور زیادہ تر باتیں جو ہے نا وہ بنی اسرائیل یعنی جو ہے ان کے اسکرپچرز اور ان کی بک سے لی گئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تفاسیر کے اندر ایسے واقعات بہت زیادہ نقل کیے جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ کہ اکثر ان میں سے واقعات ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو ذکر کریں تو وہ ایک نبی کے شیان شان نہیں ہے، یعنی نبی کے لائق نہیں ہے۔ تو بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو بظاہر بات جو محققین علماء کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی واقعہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی، صرف یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی کچھ آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ان کے پاس بھیجا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وہ فرشتے تھے، اور انہوں نے آ کے ان کے سامنے ایک ہائپوتھیٹیکل اگزامپل رکھی، اور اس سے وہ ایک میسج دینا چاہتے تھے سیدنا داؤد علیہ السلام کو۔ ایک عالم دین کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بیسکلی سیدنا داؤد علیہ السلام، جو بظاہر لگتا ہے کہ سیدنا داؤد کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ وہ اصل میں بہت زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی، پھر استغفار کرنے والے بہت زیادہ تھے، جیسے کہا نا کہ پرندے بھی ان کے ساتھ استغفار کرتے تھے، تو اپنی عبادات میں بہت زیادہ لگے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ دو بندے بھیجے رات کے وقت، ایسے ٹائم پہ جب وہ عبادت کر رہے تھے، یہ میسج دینے کے لیے کہ آپ اپنی عبادات کو تھوڑا سا کم کر لیجئے، اور لوگوں کے کچھ معاملات کے اندر بھی تھوڑا سا ٹائم زیادہ بڑھا دیجئے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورۃ المزمل کے اندر کہ آپ پوری رات قیام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے صبح آپ کے لیے پھر دیگر معاملات ذرا مشکل ہو جاتے ہیں، تو اپنا قیام رات کو تھوڑا سا کم کر لیجئے تاکہ صبح اپنے معاملات کو آپ دیکھ لیں۔ تو اس طرح کی کچھ بات نظر آتی ہے۔ بہرحال جو بھی بات تھی، سیدنا داؤد علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، اور جو بھی آزمائش ان کی ان کو اندازہ ہوا، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، باطل۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، بس خرابی ہے کافروں کے لیے آگ سے۔ ام نجعل، کیا ہم کر دیں گے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کالمفسدین فی الارض، ان کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کہ ہم ایمان والوں کو فساد پھیلانے والوں کے برابر کر دیں گے۔ ام نجعل المتقین کالفجار،
کیا ہم نیکوں کو بد کرداروں کی طرح کر دیں گے؟ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا. کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں. ووہبنا لداود سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے، بیٹے عطا کیے. نعم العبد، کتنے ہی اچھے وہ بندے تھے، انہ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، وہ وقت یاد کرو جب شام کے وقت اس کے سامنے پیش کیے گئے الصافنات الجیاد، بہت عمدہ اور بڑے تیز بھاگنے والے اصل گھوڑے، اصیل گھوڑے. فقال انی احببت حب الخیر، تو بے شک انہوں نے کہا کہ میں نے دوست رکھا مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، میں نے اپنی مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا. ردوہا علیہ، تم ان کو واپس میرے پاس لاؤ. فطفق مسحا، پھر شروع ہوئے وہ ہاتھ پھیرنا، بالسوق، اس کی پنڈلیوں پر، والاعناق، اور اس کے گردنوں پر. تو اب یہاں پہ کوئی واقعہ، اگین یہاں پہ بھی بہت سی باتیں معروف ہیں. مفسرین بیان کہتے ہیں کہ جیسے کچھ ایک یہ بھی اسرائیلیات میں سے بات نقل کی جاتی ہے کہ جی ان کی نماز لیٹ ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا، تو وہ گھوڑوں کی، جو انہوں نے گھوڑے تیار کیے ہوئے تھے جہاد کے لیے، ان کی ریس دیکھ رہے تھے. تو نماز جب ان کی یعنی وہ چلی گئی تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میری اس کی وجہ سے، اس مال کی محبت کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہو گئی ہے. تو آپ نے کیا کیا، ان کو واپس ملا اور ان سب کو ذبح کر دیا، ان کی ٹانگیں بھی کاٹ دی، ان کی گردن بھی کاٹ دی. یہ معروف ہے روایت. لیکن بعض المحققین علماء کہتے ہیں ان میں سے اکثر روایات جو ہیں یہ بھی اسرائیلیات پر مبنی ہے، کوئی اوتھینٹک چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا داؤد، جو اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں یا اگر آپ اس کی پکچر صرف یہیں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹیکسٹ سے، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے تیار کیے تھے جہاد کے لیے، اور جہاد کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ان گھوڑوں سے محبت صرف اس لیے ہے کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے اللہ کی یاد آتی ہے. یعنی الٹا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ان کو بڑھاتے تھے کیونکہ جہاد کے لیے انہوں نے تیار کیے تھے. تو پھر انہوں نے بڑی محبت سے رات کو جب ان کو گھوڑوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو مغرب کے بعد انہوں نے ان کو پاس بلایا اور ان کو پیار محبت سے ان کی گردنوں پر، ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈالا، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا. قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا میرے رب مجھے معاف کر دیجئے. وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے بھی لائق نہ ہو یا شان نشان ہو. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. فسخرنا له الریح، تو ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے، رخاء، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتے. والشیاطین، اور اسی طریقے سے شیطانوں کو بھی مسخر کر دیا، کل بناء، ہر عمارت بنانے والے، وغواص، اور غوطہ مارنے والے. پانی کے اندر، سمندروں کے اندر غوطہ مارتے تھے اور نیچے سے بڑی بڑی چیزیں اور جیمز اور اس طریقے سے جواہرات اور جیولری جو ہے یا پھر خزانے نکال کے لاتے تھے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ ایسے بھی شیاطین تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے. ھذا عطاؤنا، یہ ہمارا عطیہ، یہ ہمارا گفٹ ہے. فمنن، اب تو احسان کر، او امسک بغیر حساب، یا رکھ چھوڑ بغیر حساب کے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، جیسے صحیح بخاری میں کہ آپ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ آج رات میں اپنی 99 یا 100 بیویاں یا 70 بیویاں، کچھ احادیث میں مختلف فگرز ہیں، ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے ساتھ میں ہم بستری کروں گا آج رات کو، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے ان کی ہر بیوی سے ایک مجاہد عطا کرے گا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. تو اس وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ میں یہ کروں گا. تو بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی جب ضرورت پوری کر لی تو اس کے بعد کوئی بھی یعنی پیدائش نہیں ہوئی بچے کی، سوائے ایک پیدائش ہوئی، اور وہ بھی بیچارہ بچہ جو تھا وہ آدھا معذور تھا، جس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی واقعے کی طرف ذکر ہے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کہ مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا. فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا. جیسے کہ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ وعدہ کر لیا اور انشاءاللہ نہیں کہا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے کو تفویض کریں. پھر انہوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے مغفرت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی جو ہے نا نعمتیں عطا کی، جس میں شیاطین بھی تھے جن کے مختلف کام ذکر کیے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے اور دکھ پہنچایا ہے. ارکض برجلک، ہم نے کہا اپنی زمین پاؤں پہ ماری، اپنی زمین یعنی اپنی زمین پر اپنا پاؤں ماریے. ھذا مختصر بارد وشراب، یہ غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے میٹھا پانی ہے.
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیا ان کے اہل خانہ، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، رحمةً مِنَّا، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے اس کو مارو، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑو، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا ہے، نعم العبد، بہت اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک رجوع کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ بیمار تھے سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک دفعہ انہوں نے قسم کھا لی اور کہا کہ میں فلاں، غصے میں آ کے کہ میں فلاں بندے کو جب میں ٹھیک ہوں گا تو میں 100 درے لگاؤں گا، کوڑے لگاؤں گا۔ اب وہ جب ٹھیک ہو گئے تو ان کو ترس آیا کہ جس کے بارے میں انہوں نے قسم کھائی تھی تو آپ نے چاہا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، آپ کا ظاہرہ غم دور ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم قسم نہ توڑو، بلکہ کیا کرو، ایک جھاڑو جو ہے پتلی پتلی ٹہنیوں والا وہ لے لو اور 100 اس کو باندھ کے آپس میں ایک دفعہ ہلکا سا مار دو، اس سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ، اور ہمارے بندوں کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرو، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق اور یعقوب کو، أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ہم نے انہیں خاص صفت سے ممتاز کیا تھا، ایک خاص صفت عطا کی تھی، ذکر الدار، اور وہ یہ تھی کہ وہ آخرت کے گھر کی یاد کرنے والے تھے۔ یعنی یہ جو اللہ نے انبیاء ذکر کی، اللہ کہتے ہیں ان کی ایک خاص کوالٹی یہ تھی، سب سے پرومیننٹ کوالٹی یہ تھی کہ یہ آخرت کے گھر کو یاد کرنے والے تھے، یعنی ہمیشہ ان کی جو ہر کام کے پیچھے یہ ہوتا تھا کہ آخرت میں ہمارے لیے کیا ریوارڈ ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل ان کو یاد کرو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب کی سب اچھے لوگوں میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور البتہ پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، متکئین فیہا، وہ اس میں تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ، ان میں منگوائیں گے مختلف میوے اور پھل، کثیرۃ وشراب، بہت سے مشروبات بھی وہ وہاں پہ ڈیمانڈ کریں گے، وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نیچے رکھنے والی یعنی نیچے آنکھیں کرنے والی بیویاں ہوں گی، اطراب، جن کی خاص صفت ہوگی ان کی ہم عمر ہوں گی، یعنی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یوم الحساب، قیامت کے دن کے حساب کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ ھذا، یہ جزا ہے، وان للطاغین لشر مآب، اور بے شک سرکشوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، تو کتنا برا وہ بچھونا ہے یا آرام گاہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، بس تم اس کو چکھو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی کئی اور قسمیں بھی ہوں گی، یعنی مختلف قسم کے مشروبات ہوں گے جہنمیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنتیوں کا ذکر کیا، اب جہنمیوں کا، ایک تو گرم پانی ہوگا، پھر پیپ ہوگی، وہ جو وونڈ ڈسچارج ہوتا ہے، اس طریقے سے اور بھی مختلف ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت ہے تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، ان کے لیے کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے، انہم صالوا النار، بے شک یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے بلکہ تم ایسے ہو جن کے لیے خوش آمدید نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، بے شک تم ہی ہمارے لیے مصیبت آگے لائے ہو، فبئس القرار، سو برا ہے ٹھکانہ۔ یعنی جب یہ لوگ داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ایک اور قوم داخل ہوگی اور یہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے کہیں گے تم نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہیں گے نہیں تم نے گمراہ کیا۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جو ہمارے لیے یہ مصیبت آگے لایا ہے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو آپ ایسا کیجئے اس کے لیے جہنم کا عذاب دگنا کر دیجئے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، ما لنا لا نرى رجالا، کیا بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے، کننا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم بہت برے لوگ شمار کیا کرتے تھے، اتخذناهم سخریا، کیا ہم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری آنکھیں ان سے دور ہو گئی ہیں، پھر گئی ہیں۔ تو کہیں گے جنت میں، جہنم میں کہیں گے کہ وہ جو لوگ جن کو ہم چھوٹا سمجھتے تھے، جن کو ہلکا سمجھتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے، کدھر ہے؟ کیا ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ پائیں، یا پھر ہم نے ان کے ساتھ مذاق بنایا ہوا تھا؟ ان ذلک لحق، بے شک یہ حق ہے، تخاصم اہل النار، کہ جہنم والے آپس میں جھگڑا کریں گے۔ اس کے جھگڑے کا ذکر پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے، تم نے غلطی کی تھی، تم نے مجھے لے کے آیا، اور یہاں پہ بھی ذکر کیا۔ قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور بہت زبردست ہے، رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، العزیز الغفار، بہت غالب اور بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم سب اس سے بے پرواہ ہو، ما کان لی من علم
مجھے کچھ خبر نہ تھی بالملأ الاعلی اوپر کی مجلس کے بارے میں، اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں. اوپر کی مجلس سے مراد یعنی فرشتوں کی مجلس میں. یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آسمان کے اندر کیا باتیں ہوتی ہیں، میں غیب کا علم تھوڑی جانتا ہوں، وہاں پہ وحی کیا ہوتی ہے، وہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں، فرشتے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا. مجھے تو جو وحی کی جاتی ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں. یوحا الی الا میری طرف اس کے سوا نہیں وحی کی جاتی، انما انا نذیر مبین کہ میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین بے شک میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے. فاذا سویتہ پھر جب میں اس کو درست کر دوں، ونفخت فیہ من روحی تو میں اس میں اپنی روح پھونک دو، فقعوا له ساجدین تو تم سب گر جانا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبر اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا. قال یا ابلیس ابلیس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، ما منعک کس چیز نے تجھے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین یا تو اپنے آپ کو بہت بلند درجے والا سمجھتا ہے. قال انا خیر منہ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. قال فاخرج منها فانک رجیم اللہ کہیں گے نکل جا یہاں سے کیونکہ تو دھتکارا ہوا ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین اور بے شک تم پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون انہوں نے کہا میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے، کس الی یوم یبعثون دوبارہ اٹھ جانے کے دن تک کے لیے، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے. قال فانک من المنذرین اللہ فرمائیں گے، اللہ نے فرمایا جا تجھے میں نے تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم ایک معین وقت تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے. قال فبعزتک اس نے کہا تو آپ کے رب آپ کی عزت کی قسم یعنی اللہ تعالیٰ کی قسمیں اس نے کھائیں. اس نے کہا قال فبعزتک اے اللہ تیری عزت کی قسم لاغوینہم اجمعین میں ان سب کو گمراہ ضرور کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین سوائے ان میں سے مخلص تیرے بندے. قال فالحق اللہ نے کہا فرمایا اللہ یعنی انہوں نے کہا الا عبادک منہم المخلصین سوائے تیرے مخلص بندوں کے یعنی ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، ان کو کچھ کہہ نہیں سکوں گا، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا. قال فالحق اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے، والحق اقول اور میں سچ ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے، وممن تبعک منہم اجمعین اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلیں گے. قل ما اسألکم علیہ من اجر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین اور نہ ہوں میں تکلف کرنے والوں میں سے. کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ ایگزیجریٹ یا بناوٹ کرنے والوں میں سے. ان هو الا ذکر للعالمین یہ تو صرف جہانوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اور اس کا حال تم ایک وقت کے بعد جلدی ضرور جان لو گے. آگے ہے جی سورہ زمر مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نازل کیا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین بس اللہ کی عبادت کرو عبادت اس کے لیے خالص کر کے. الا للہ الدین الخالص یاد رکھو عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور جو لوگ اس کے سوا دوست بناتے ہیں، ما نعبدہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ مگر یہ کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، زلفیٰ اچھی طرح قریب کرنا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت یعنی یہ اللہ کے سوا جن کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں اصل میں ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے. لو اراد اللہ اگر اللہ چاہتا ان یتخذ ولدا کہ کوئی بیٹا بنانا، لاصطفی مما یخلق ما یشاء تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا. اگر اللہ نے کسی کو بیٹا بنانا ہوتا اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بنا لیتا. سبحانہ لیکن وہ اس سے پاک ہے. واللہ الواحد القہار وہ اللہ اکیلا ہے اور بہت زبردست ہے، اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. خلق السماوات والارض بالحق اس نے آسمانوں کو زمین کو حق کے ساتھ بنایا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. وسخر الشمس والقمر اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. تو رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹنے سے علماء نے بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا، اس سے پتہ چلا زمین گول ہے. ایون کلاسیکل مفسرین کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رات کو لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ارتھ ہے جس پلانٹ کے اندر ہم رہ رہے ہیں گول ہے. اور یہ انہوں نے اس وقت بات کی جب ابھی ان کے پاس سائنٹیفک ڈسکوریز نہیں تھی، کم از کم اسکالرس کے پاس نہیں تھی. تو انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا تھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے زمین گول.
کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، یعنی یہ سارا نظام اللہ کا ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ثم جعل منها زوجها، پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، سیدہ حوا کو بنایا۔ وانزل لكم من الانعام 8 ازواج، اور تمہارے لیے چپائیوں میں سے 8 جوڑے بھیجے، 8 جوڑے جن کا ذکر ہم پہلے بھی 8ویں سپارے میں پڑھ گئے۔ یخلقکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 تاریکیوں کے اندر ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں، یعنی ماں کی پیٹ کے اندر 3 اندھیرے ہوتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود اس کے سوا کوئی، فانا تصرفون، تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، فان اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا کے اندر کفر ہو، شرک ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر اپنی ول کو فورس نہیں کیا۔ اللہ چاہے تو ول کو فورس کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو کوئی بندہ شرک کرے ہی نہ، اللہ چاہے کوئی بندہ کفر نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی ول کو کسی پر فورس نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کی پسند یہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی پسند اور اللہ کی ول میں فرق ہے، اللہ کی رضا میں اور اللہ کی قضا کے اندر، قضا اور قضا کہتے ہیں ول کو، فیصلے کو، اور اسی طریقے سے اللہ کی رضا جو ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں اس زمین پر ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کی پسند کے خلاف ہیں، جیسے اللہ نے کہا اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ ہونے دیتا ہے۔ کیوں؟ حکمت ہے، تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی بندے پر مجبور کرے، اللہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے ولفلی صحیح رستے کو چنے۔ تو یہ فرق جو ہے تقدیر کے مسئلے کو بہت اہم ہے کہ ول اور جو رضا ہے ان دونوں میں فرق ہے، یہ کرنا چاہیے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تمہارے لیے اسے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی سختی پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے نعمت دے، یعنی اللہ جب اس کو نعمت عطا کرتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، وہ بھول جاتا ہے جس کے لیے اس سے پہلے وہ اللہ کو پکارتا رہا، یعنی جب اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے تو جس وجہ سے وہ اللہ کو پکارتا رہا وہ سب بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے رستے سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتا رہے۔ قل تمتع بکفرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے کفر کا کچھ فائدہ اٹھا لو، قلیلا، تھوڑا سا، جو تم کفر کر رہے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تمہیں فائدہ مل جائے، انک من اصحاب النار، لیکن آخر کار تم جہنمی لوگ ہو۔ اب من ہوا، کیا یہ ایسا بندہ جو ناشکرا ہے وہ بہتر ہے، یا پھر وہ قانت آناء اللیل، جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، ساجدا، وقائما، اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون، جو نہیں جانتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ انما يتذکر اولو الالباب، بے شک نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل والے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ دیکھو وہ بندہ جو ناشکرا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور وہ بندہ جو راتوں کو اٹھ کے اپنی نیند کو قربان کر کے سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے اور آخرت کے ڈر سے، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے اچھائی ہے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک یوفی الصابرون، پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کے اجر کا، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلے مسلمانوں میں سے، پہلے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، آپ فرما دے بے شک مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟
بڑے دن کے عذاب سے. قل اللہ اعبد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اس کے لیے اپنی عبادت کو، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونی، پس تم جس کی چاہو عبادت کر لو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ فرما دیجئے بے شک اثر، گھاٹا پانے والے اور خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، واہلیہم، اور اپنی فیملیز کو بھی خسارے میں ڈالا، یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی اصل نقصان پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے خاندانوں کو گھاٹے میں اور نقصان میں ڈال دیا قیامت کے دن. الا ذلک هو الخسران المبین، یاد رکھو یہی ہے واضح نقصان. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائے ہوں گے، سائبان ہوں گے، چھتیں ہوں گی. ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی آگ کی چادریں ہوں گی. ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے جس سے اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے. یا عبادی فاتقون، تو اے میرے بندو ڈر جاؤ. یہ چیزیں ہیں جس سے اللہ ڈراتے ہیں، تو اے بندے ڈر جاؤ. والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو شیطان سے بچتے رہتے ہیں، یعنی طاغوت سے بچتے ہیں. ان یعبدوها، کہ وہ اس کی عبادت نہ کریں. وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد، تو آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذین یستمعون القول، وہ بندے میرے جو پوری توجہ سے بات سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، پھر اس کی اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. جو بات سنی آتی ہے، جو اچھی بات ان کو لگتی ہے، پھر اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں، اس پر اوبے بھی، اس کو عمل بھی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. تو عقل والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کیا بیان کی کہ ایک عقل والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بات غور سے سنتے ہیں جب دین کی بات ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے پھر اس کی اچھے انداز سے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا جس پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی، جس پر عذاب ثابت ہو گیا. افانت تنقذ من فی النار، پس کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ میں گر گیا ہے. یعنی ایسے بندے کو کیا آپ بچا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ ڈرے اپنے رب سے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرے اپنے رب سے. لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے محلات ہیں، ان کے اوپر نئے بنے ہوئے محلات ہیں. یعنی ان کے اوپر محلات ہیں، اور ان محلات کے اوپر بھی نئے نئے محلات ہوں گے ان کے لیے جنت کے اندر. تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ نہیں وعدہ خلاف ورزی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا. اب یہ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے، کیا آپ ان کو آگ سے نکال سکتے ہیں؟ آپ نہیں نکال سکتے. استفہام انکاری ہے. تو ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں اپنے عقائد اور نظریات میں کہ اللہ کا پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن محمد کا پکڑے ہوئے کو کون چھڑا سکتا ہے؟ علیاذ باللہ. ہمارے یہاں جملہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے پکڑے ہوئے کو تو محمد چھڑا سکتے ہیں، لیکن محمد کے پکڑے ہوئے کو کون چھڑا سکتا ہے؟ علیاذ باللہ. اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ بتائیں کہ جس پر عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا، جس پر اللہ نے عذاب ثابت کر دیا، کہ آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں چھڑا سکتے. کتنی واضح مخالفت ہم کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں جی نبی کی شان، اور پھر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں جی کیا شعر پڑھا، جی کیا شعر پڑھا. علیاذ باللہ. کس طریقے سے وہ شرک اور بدعات اور خرافات میں ہمیں لے کے جاتی ہیں چیزیں. ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے. فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیا. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر وہ اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے. ثم یہیج، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر وہ پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی ہو جاتی ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے. ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. تو اللہ نے دنیا کی مثال کئی دفعہ دے چکے ہیں. آسمان سے پانی ہوا، کھیتی ہوگی، آہستہ آہستہ وہ پیلی ہوگی، زرد ہوگی، پرانی ہوگی، اور اس کے بعد جلنے کے بعد کیا ہوگی؟ چورا چورا ہوگی. انسان کی زندگی بھی ایسے ہی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پس کیا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کیا ایسا سخت دل آدمی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا ایسا نیک بندہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے، فہو علی نور من ربہ، اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، کیا یہ بندہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جس کے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکرہ، جس کے لیے خرابی ہے اور اس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گیا، یعنی اللہ کا ذکر قبول ہی نہیں کرتا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا. یعنی ایک کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ قرآن کو جتنا مرضی پڑھ لیں، جتنا مرضی سن لیں، آپ کبھی بھی اس سے اکتائیں گے نہیں. آپ سنتے رہیں. آپ دیکھیں ہر رمضان سنتے ہیں، ہر نماز میں سنتے ہیں، اس کے باوجود انسان واقعی جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں
دے ڈونٹ، یعنی آپ ایک گانے کو سن لیں، 2 گانے کو سن لیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان تنگ جا جاتا ہے، یار بس ہو گئی. ایک شعر کو سن لیں 2 دفعہ انسان رک جاتا ہے. لیکن قرآن کو سنتے رہتے ہیں، یعنی بار بار دہرائی جاتی ہیں آیات، لیکن اس کے باوجود انسان کا دل نہیں اٹھتا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس قرآن کی خاص بات کیا ہے کہ اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گوز بمز ہوتے ہیں. جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کی جلدوں کے بال جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی جن لوگوں کی سکن، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے سکن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کے جو جلود ہے، ان کی سکن ہے، وہ نرم ہو جاتی ہے. وقلوبہم، ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. یہاں پہ استفہام ہے، اس کا اللہ نے جواب نہیں دیا، وہ چھپا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ نے حذف کیا ہوا ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پس کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچا سکتا ہے، کیا وہ اہل جنت کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. وقیل للظالمین، اور ظالموں کو کہا جائے گا ذوقوا، تم چکھو ما کنتم تکسبون، جو تم کام کرتے ہو. کذب الذین من قبلہم، جٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فاتاہم العذاب، تو ان پر عذاب آ گیا. من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں ان کو خیال بھی نہ تھا. فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. ولعذاب الآخرۃ، اور آخرت کا عذاب اکبر، اس سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل، اور یقیناً ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن عربیا، یہ قرآن عربی زبان میں ہے. غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک آدمی کی. فیہ شرکاء متشاکسون، اس کے کئی آقا اس میں شریک ہیں اور وہ آپس میں بہت زیادہ ضدی اور جھگڑالو ہیں. ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے وہ ایک ہی آدمی کا غلام ہے. هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تمام ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اللہ نے مثال دی. اللہ کہتے ہیں 2 لوگ ہیں، ایک غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں، اور وہ آقا آپس میں لڑتے ہیں بہت زیادہ، ان کی بحث و مباحث ضدی ہیں. اس بیچارے غلام کا کیا ہوگا؟ امیجن کریں کہ اس کے ملٹیپل آنرز ہیں اور وہ سارے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. تو بیچارہ کیا، کوئی اس کو یہ کہہ رہا ہوگا تو وہ اس کی بات سنے گا تو اس کو کہہ دے. اور ایک وہ غلام ہے جس کا صرف ایک آقا ہے. تو ان دونوں میں سے کون بہتر؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا. مثال یہ ہے، واضح مثال ہے. یعنی اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والا ہے، وہ کتنے آرام اور سکون سے رہتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک بندہ کیا کر دنیا کے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کبھی کس کو خدا بنایا ہوا ہے. تو وہ بیچارہ اس کی اور اس کی مثال اور اس کی حالت کیسے برابر ہو سکتی؟ انک میت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہونے والے، آپ مرنے والے ہیں. وانہم میتون، یہ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. تو دیکھیں کتنی واضح اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ مرنے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی مرنے والے ہیں یا نبی فوت ہونے والے ہیں، تو یہ ان کی گستاخی ہو جائے گی. اللہ معاف کرے، پھر تو قرآن سب سے بڑی گستاخی کر رہا ہے. لیاذ باللہ، لیاذ باللہ. میت، انک، میت کسے کہتے ہیں؟ ساروں کو پتہ ہے میت کسے کہتے ہیں. موت سے ہے نا میت، کہ نبی کو موت آئے گی. انک میت، اے نبی آپ فوت ہونے والے ہیں، اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ حساب کریں گے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ اللہ کے رسول کے ادب کے خلاف. میرا خیال ہے قرآن سے بڑھ کر ہمیں شاید ادب آتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. وکذب بالصدق، اور سچائی کو جھٹلایا. اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آئی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے. والذی جاء بالصدق، اور جو شخص سچائی کے ساتھ آیا. وصدق به، اور اس نے اس کی تصدیق بھی کی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. لهم ما یشاءون عند ربهم، ان کے لیے اپنے رب، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو بھی وہ چاہیں گے، جو بھی وہ چاہیں گے ان کے رب نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ذالک جزاء المحسنین، یہ جزا ہے نیک لوگوں کی. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے ان کے اعمال کی برائی دور کر دے. ویجزیہم اجرہم، اور انہیں ان کے کاموں کا اجر دے. باحسن الذی کانوا یعملون، ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے رہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں. ویخوفونک، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالذین من دونہ، ان جھوٹے معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہے. عجیب بات ہے، اپنے معبودوں سے آپ کو ڈرا رہے ہیں حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. ومن یضلل اللہ، اور جو اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے. فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے. فما لہ من مضل،
تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام, کیا اللہ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے. ولئن سألتہم, اور اگر آپ ان سے پوچھیں, من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, لیقولن اللہ, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے, پس کیا تم نے دیکھا تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا, ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ, کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ سب مل کر اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں. او ارادنی برحمت, یا اگر اللہ مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہے, هل هن ممسکات رحمتہ, تو کیا یہ سب خدا تمہارے مل کر اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. قل حسبی اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, بھروسہ کرتے یعنی اسی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بیان کر دیا کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے, کہ اللہ تعالیٰ. پھر اللہ کہتے ہیں کہ جن کی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کو اللہ نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو تمہارے جتنے خدا ہیں کیا وہ مل کے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ کوئی رحمت دینا چاہے تو کیا تمہارے سارے خدا مل کے اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. قل یا قوم اعملوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میری قوم, اعملوا علی مکانتکم, اپنی جگہ پر تم کام کرتے رہو. انی عامل, میں بھی اپنے جگہ پر اپنا کام کرتا رہوں گا. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی, بس عنقریب تم جان لو گے کون ہے کہ جس پر آتا ہے ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے. ویحل علیہ عذاب مقیم, اور کون ہے جس پر ہمیشگی والا عذاب اترتا ہے, دائمی عذاب اترتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب, بے شک ہم نے نازل کیا پر کتاب, للناس, لوگوں کے لیے, بالحق, حق کے ساتھ. فمن اہتدی فلنفسہ, پس جس نے ہدایت دی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہدایت دی, یعنی اس کی ذات کو اس سے فائدہ ہوگا. ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو گمراہ ہوا تو اس کے سوا نہیں. ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ گمراہ ہوا اپنے لیے, اپنے خلاف گمراہ ہوا, یعنی اس کا نقصان اس کی ذات کو ہے. وما انت علیہم بوکیل, اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی نگہبان بن کے نہیں آئے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روح کو اس کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها, اور جو نہ مرے ان کی نیند میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے. تو جو بندہ مرتا ہے اس کی بھی روح اللہ قبض کر لیتا ہے, اور جو نیند میں ہوتا ہے اس کی بھی روح اللہ قبض کر لیتا ہے. فیمسک التی, تو اس کو روک لیتا ہے, التی قضى علیہ الموت, وہ جس کا فیصلہ کرتا ہے اس پر موت کا, یعنی اللہ تعالیٰ جس کی موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو جو بندہ سو جاتا ہے تو اس کی روح واپس نہیں آتی. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, اور واپس جو دوسرا ہوتا ہے جس کی بھی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کی روح کو واپس چھوڑ دیتا ہے. اجل مسمى, ایک مقررہ مدت ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی روح قبض کر لیتے ہیں, اور جو بندہ سوتا ہے اس کی بھی اللہ روح قبض کر لیتے ہیں. ان ادر ورڈز, جو نیند ہوتی ہے یہ بھی موت کی ایک قسم ہوتی ہے, اللہ اس کی روح نکال لیتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ اب ایک بندہ سو رہا ہے, اس کی روح چلی گئی, اب اگر اس کا ٹائم آ گیا موت کا تو اللہ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کی روح کو واپس نہیں بھیجتے, اس کو روک لیتے ہیں. اور جس کا بھی ٹائم نہیں آیا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ اٹھنے لگتا ہے تو اس کے وقت اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. ام اتخذوا من دون, یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ روزانہ ایک موت کا ایکسپیرینس دیتے ہیں. امیجن کریں روزانہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو وی گو تھرو اے ڈیتھ ایکسپیرینس, سبحان اللہ, اور اس کے باوجود جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم موت ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی, سبحان اللہ. ام اتخذوا من دون اللہ, کیا انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا شفعاء, سفارش کرنے والے. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون, آپ فرما دیجئے اس صورت میں بھی کہ اگر وہ کچھ نہ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام کی تمام سفارش کا. لہ ملک السماوات والارض, اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم لوٹو گے. واذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وحدہ, اس اکیلے کا, اشمئزت, تنگ پڑ جاتے ہیں, قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان لوگوں کے دل جن کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر ہوتا ہے ان کے معبودوں کا, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں. یعنی جب اللہ اکیلے کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں, ان کو تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے. توحید کی بات آتی ہے تو غصے چڑھتے ہیں, غصہ چڑھنا شروع ہوتا ہے. اور جیسے اور بھی پھر معبودوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے ان کے ساتھ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ, آپ کہہ دیجئے اے اللہ, فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, عالم الغیبی, غیب کو جاننے والے, والشہادتی, اور ظاہر کو جاننے والے, انت تحکم بین عبادک, تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا, فیما کانوا فیہ یختلفون, جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ولو ان للذین ظلموا, اور اگر جن لوگوں نے کفر اور شرک ولو ان للذین ظلموا, اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب,
ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی ڈبل، لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، وہ بدلے میں دے دیں قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون، اور اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ وبدا لهم سیئات ما کسبوا، اور ان پر برے کام ظاہر ہو جائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے یہ نعمت تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر عطا کی گئی، بل هِيَ فِتْنَةٌ، بلکہ وہ آزمائش ہے اس کے لیے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب تکلیف آتی ہے تو انسان فوراً اللہ کو پکارتا ہے، اور جب کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو وہاں پہ کہتا ہے یہ تو میرا اپنا کمال تھا، یہ تو میری اپنی آرٹ تھی، اسکل تھی۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً یہ ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو وہ کرتے تھے اس نے ان سے عذاب کو بالکل بھی دور نہ کیا یا اسے فائدہ دیا۔ فاصابهم سیئات ما كسبوا، پس انہیں پہنچی برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی، جو برے کام انہوں نے کیے تھے اس کا وبال ان کو پہنچا۔ والذین ظلموا من هؤلاء، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، سیصیبهم سیئات ما كسبوا، جلد انہیں پہنچیں گی برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں۔ وما هم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر لیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے تمام گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پر امید آیت قرآن مجید کی وہ یہ آیت ہے، اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ لو بلغت، یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اے ابن آدم اگر تیرے پاس اتنے گناہ ہوں کہ وہ آسمان جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچے، لیکن پھر تو میرے پاس آئے اور تو نے مجھ سے آ کے معافی مانگی، تو میں سب کے سب کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ایک اور فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا غفرت لک، یعنی لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے بنی آدم اگر تو اتنے گناہ لے کے آئے میرے پاس کہ یہ پوری زمین کا جو ڈایامیٹر ہے اتنے گناہ ہو، زمین بھر جائے، پوری پوری ارتھ جو ہے آپ کے گناہوں سے بھر جائے، تو میرے پاس آیا اور تو نے مجھ سے ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن، لیکن تو نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو اتنی ہی رحمت میں تیرے پاس لے کے آؤں گا، یعنی اللہ معاف کرے، سبحان اللہ، یعنی آسمانوں تک گناہ ہو، زمین بھری ہوئی ہو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب کا سب معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے شرک نہ کیا ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں لا ابالی، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے بے نیاز ذات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں پہ غفور الرحیم ہے وہاں پہ اس چیز کا ہمیں غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس کے بارے میں لمبی امیدیں نہیں لگا لینی چاہیے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں کیا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یہ ان کے لیے ہے جو توبہ کرے، جو استغفار کرے، جو سچی توبہ کرے، جو توبہ نہیں کرے ان کے لیے کیا ہے، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ایسا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو سب سے بہتر کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، بغتۃ، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کوئی شخص یہ کہے ہائے اس پر افسوس کہ جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو ہائے افسوس کہ کاش میں نے اللہ کے حقوق ادا کیے ہوتے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یہ کہ میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا قیامت کے دن وہ یہ ریگریٹ نہ کرے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو آج میں بڑے نیک لوگوں میں سے ہوتا، او تقول حین تر العذاب، یا یہ کسی کو ریگریٹ نہ ہو جب وہ کہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھے تو کہے کاش لو ان لی کرۃ، اگر میں دوبارہ چلا جاؤں، فاکون من المحسنین، تو میں نیک ہو جاؤں۔ تو اللہ نے یہ تین بڑے ریگریٹس ذکر کیے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی کیا ریگریٹ ہے، پہلا ریگریٹ بتایا کہ یعنی پہلا ریگریٹ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کیوں نہیں پورے ادا نہیں کیے،
دوسرا ریگریٹ یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقی ہو جاتا. اور تیسرا ریگریٹ یہ ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے واپس جانے دے تو میں اس چیز کو, سب کو جو مجھ سے غلطیاں ہیں میں اس کو صحیح کر لوں. بلا قد جاءتک آیات کی, اللہ فرمائے گا یقیناً تیرے پاس میری آیتیں آئیں, فکذبت بہا, تو نے ان کو جھٹلایا, واستکبرت, تو نے تکبر کیا, وکنت من الکافرین, اور تو کافروں میں سے تھا. ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ, اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا, وجوہہم مسودہ, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, الیس فی جہنم, کیا جہنم میں مثوی للمتکبرین, تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم, اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی اللہ انہیں ان کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا. لا یمسہم السوء, نہ ان کو کوئی برائی چھوئے گی, ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وهو علی کل شیء وکیل, اور ہر چیز کا نگہبان بھی ہے. لہ مقالید السماوات والارض, اس کے لیے آسمان و زمین کی چابیاں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ, اور وہ لوگ جن نے کفر کیا اللہ کی آیات پر, اولئک هم الخاسرون, یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں, اے جاہلو, تو کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, اور یقیناً وہی بھیجی گئی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, اور وہ وہی کیا بھیجی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو تمہارے عمل سارے ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اے نبی, آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا, نبی کی بات, حالانکہ اللہ کے رسول کہاں شرک, آپ نے تو کبھی, جب وحی سے پہلے بھی کبھی آپ نے شرک نہیں کیا, اتنی پاک ذات ہے. لیکن اللہ نے میسج دیا ہمیں کہ نبی بھی اگر شرک کرے گا تو اس کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے, وہ بھی خسارے والے میں سے. بل اللہ فاعبد, بلکہ اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کیجیے. وکم من الشاکرین, اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وما قدر اللہ حق قدری, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. والارض جميعا, اور زمین پوری کی پوری تمام, قبضته یوم القیامت, قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ, اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. سبحانہ, وہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون, اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ونفخ فی الصور, اور جب سور پھونکا جائے گا, فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ, تو ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے جس کے اللہ تعالیٰ چاہے. سب کچھ بے ہوش گر جائے گا, ہلاک ہو جائے گا سوائے اللہ چاہیں گے. ثم نفخ فیہ اخری, پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی, سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون, پھر وہ اچانک کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے. واشرقت الارض بنور ربها, اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. ووضع الکتاب, اور اعمال کی کتابیں کھول دی جائیں گی, یعنی اعمال نامہ کھول دیا جائے گا. وجیء بالنبیین والشہداء, اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے. وقضی بینہم بالحق, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ووفیت کل نفس ما عملت, اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہو اعلم بما یفعلون, اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. وسیق الذین کفروا, اور کافروں کو دھکے دے کر لے جایا جائے گا. الی جہنم, جہنم کی طرف. زمرہ, گروہوں کی صورت میں. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, جب وہ وہاں آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, اور اس کا جو گارڈین, خزنتها یعنی اس کا جو گارڈین ہوگا, محافظ ہوگا, وہ کہے گا الم یاتکم رسل منکم, کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تم میں سے رسول, یعنی رسول نہیں آئے تھے. یتلون علیکم آیات ربکم, وہ پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات کو. وینذرونکم, اور تم کو ڈراتے تھے. لقاء یومکم ھذا, اس دن کی ملاقات سے. قالوا بلا, وہ کہیں گے بالکل, کیوں نہیں. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن کافروں پر عذاب کا حکم پورا ہو گیا. یعنی جب بھی جہنم کے اندر ان کو دھکے دے کے لے جایا جائے گا تو اس کا محافظ اس کو کہے گا, بار بار یاد دلائے گا, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے, کیا تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا اس دن سے. وہ کہیں گے بالکل ہمیں ڈرایا گیا تھا. وہاں پہ اقرار کرے گا, ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی, اب تو ان کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین, پس کتنا برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ. وسیق الذین اتقوا, اور لے جایا جائے گا عزت سے کن لوگوں کو, اتقوا ربهم, جنہوں نے اپنے رب سے, یعنی اپنے رب سے ڈرتے رہے. الی الجنت, جنت کی طرف عزت سے لے جایا جائے گا. زمرن, گروہوں کی صورت میں. حتی اذا جاؤوها, یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس. وفتحت ابوابها, اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے. وقال لهم خزنتها, تو جنت کا جو محافظ ہوگا, گارڈین ہوگا, وہ کہے گا سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. طبتم, تم بہت اچھے رہے ہو. فادخلوها خالدین, پس اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمدللہ, اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر, اللہ کی تعریف. الذی صدقنا وعدہ, جس نے اپنا وعدہ سچا کیا. واورثنا الارض, اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا, جنت کا. نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء, کہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں, جہاں پہ ہم چاہیں ہم رہ سکتے ہیں. فنعم اجر العاملین, تو کیا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر. وترى الملائکۃ حافین من حول العرش, اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے
کہ وہ عرش کے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہوں گے. یعنی اس عرش کے ارد گرد کس طریقے سے فرشتے جو ہیں وہ حلقہ ایک سرکل بنا کے کھڑے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہوں گے. قیامت کے دن کا جو منظر ہے نا وہ بڑا ہیبت ناک ہے. قیامت کے دن جب اللہ آئیں گے، اللہ کی ذات آئے گی، یعنی جس طرح آئیں گے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یعنی قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں وجاء ربک، آج بھی نماز کے اندر اس کی تلاوت بھی کی گئی سورہ فجر کے اندر کہ اللہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے صفوں کی صورت میں. تو پھر جو فرشتوں کے سامنے جو جس طریقے سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اور بڑے بڑے فرشتے، اور پھر وہ جس طریقے سے ہمبلنس کے ساتھ الٹیمیٹ ہیوملٹی کو ایکسپریس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اس وقت کہاں وہ بڑے بڑے بادشاہ یا کہاں وہ دنیا کے بڑے بڑے طاغوت جو ہیں ان کی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا وہاں پہ دیکھ کے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. یعنی جب یوم الحساب اینڈ ہوگا تو اللہ کی تعریف سے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ اینڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کیا جانا من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا غالب ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے. وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے. ذی الطول، بہت بڑے فضل والا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات کے بارے میں مگر کافر لوگ. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کس طریقے سے وہ آرام سے چل پھر رہے ہیں، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا. وہمت کل امت برسولہم، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں لیأخذوہ، کہ وہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ لیں، روک لیں. وجادلوا بالباطل، اور ناحق جھگڑا کریں اس رسول کے ساتھ. لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس سے حق کو کسی طریقے سے دبا دے. فاخذتہم، تو نتیجتاً میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، تو کیسا تھا میرا عذاب. وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اور اسی طرح تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی. انہم اصحاب النار، کہ وہ جہنم یعنی آگ والے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں. یعنی اللہ کا عرش فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. ویؤمنون بہ، اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں. وہ کیا استغفار کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ اے ہمارے رب ہر چیز کو سمو لیا ہے تیری رحمت نے اور علم نے، ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے. فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن، اے اللہ ان کو داخل کرنا ہمیشگی کے باغات میں. التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہے ان کے باپ دادا. وازواجہم، اور ان کی بیویاں. وذریاتہم، اور ان کی اولادیں، ان کو بھی جنت میں داخل کر دے ان کے ساتھ. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت غالب اور حکمت والے. یہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. کون؟ حملۃ العرش، یعنی وہ فرشتے جو سب سے بڑے فرشتے ہیں. اللہ کی تخلیق میں سب سے بڑے فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے، اور وہ اس کے ارد گرد بھی ہیں اور بھی فرشتے ہیں کچھ بڑے بڑے. تو یہ جو ایلیٹ فورس ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہ والی دعائیں. وقیہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لے اللہ. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو اس دن برائیوں سے بچ گیا تو یقیناً تو نے اس پر بہت بڑا رحم کیا. وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں تک ان کی دعا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ینادون، وہ پکارے جاتے ہیں. لمقت اللہ، وہ پکارے جائیں گے. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کا تم سے بیزار ہونا تمہارے اپنے آپ سے بیزار ہونے سے زیادہ بڑی بات ہے. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا رکھا، تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی اور تو نے 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا. یعنی 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، ہم نے کنفیشن کر لی ہے. فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ یعنی اللہ تو نے آلریڈی ہمیں مار بھی لیا، تو نے ہمیں زندہ بھی دے دیا، دنیا کی بھی آزمائشیں ہم نے لے لیں، ہم نے موت کی بھی آزمائشیں بھگت لیں، اب جہنم سے ہمیں کس طریقے سے نکال دے.
ذالکم بأنہ کہا جائے گا یہ تم پر اس لیے ہے اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا اور اگر کسی کو اس کا شریک کیا جاتا تو تم فوراً مان لیتے۔ فالحکم للہ پر ہر قسم کا حکم اللہ کے لیے ہے، العلی الکبیر جو بہت بلند اور بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وہی ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نہیں نصیحت قبول کرتا مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ پس اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو یہ چیز کتنی ہی نابری لگے، کتنی ہی چیز بری لگے۔ رفیع الدرجات بلند درجوں والا، ذو العرش عرش کا مالک، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی وہ اپنے حکم سے وہی بیچتا ہے جس پر اپنے بندوں میں سے وہ چاہتا ہے، لینذر تاکہ وہ بندہ یعنی رسول ڈرائے، یوم الطلاق ملاقات کے دن کا، جس دن انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، فرشتوں سے ہوگی، اپنے آپ سے، پچھلے جو مر گئے ان سے ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ یوم ہم بارزون جس دن وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء نہ چھپی ہوگی اللہ پر ان کی کوئی چیز۔ لمن الملک اليوم اس دن اللہ کہے گا آج بادشاہت کس کی ہے، للہ الواحد القہار اللہ پھر خود ہی جواب دیں گے اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور بہت زبردست ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں آسمانوں کو لپیٹ لے گا جیسے پہلے ذکر کیا، اور اپنی مٹھی کے اندر زمین کو لے لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے سارے کیونکہ سور پھونکا گیا ہوگا۔ پھر اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ کہے گا بتاؤ وہ بڑے بڑے جبارون کدھر ہیں، وہ جو دنیا کے اندر ظلم کرتے تھے، وہ بڑے این ملوک آج بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی بھی جواب نہیں دے گا، سارے ختم ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہیج ہوں گے۔ پھر اللہ خود ہی جواب دے گا کہ آج کی بادشاہت اللہ الواحد القہار کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، لا ظلم اليوم آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اور انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ قیامت کے کئی نام ہے، ایک یوم الطلاق بھی ہے اور ایک یوم الآزفہ بھی ہے، یعنی یوم الآزفہ کہتے ہیں قریب آنے والی چیز، یہ قریب آنے والا دن۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین جب دل غم سے بھرے گلوں کے نزدیک تک پہنچ رہے ہوں گے، یعنی غم کے مارے دل گلوں تک آ رہے ہوں گے، اتنا انسان کو غم ہوگا قیامت کے دن، خاص طور پہ جو مجرم ہیں ان کو۔ ما للظالمین من حمیم ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، حمایتی نہیں ہوگا، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یطاع کہ جس کی بات مانی جا سکے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینوں میں چھپاتے ہیں، جو آنکھوں کی خیانت سے انسان کام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو سینوں میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ سب کا سب اللہ جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ اور جو لوگ اس کے سوا معبودوں کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے، ان اللہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا۔ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے، وآثارا فی الارض اور زمین میں نشانیوں کی اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے ان سے، یعنی ان کے کھنڈرات اور ان کی نشانیاں آج بھی ان سے بہت زیادہ ہیں۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم تو اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وما كان لهم من اللہ من واق اور ان کے لیے نہیں ہے من اللہ من واق اللہ سے کوئی بچانے والا، ان کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے، فکفروا انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب بے شک وہ بہت مضبوط ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون و حامان و قارون فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے،
یعنی نبی آئے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، واستحیوا نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدع ربہ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکار لے، میں اس کو موسیٰ کو قتل کرنے لگا۔ یہ بالکل اینڈ کی بات ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکلنے لگے تھے، اس سے پہلے جب فرعون نے سارا کچھ آزما لیا، اس نے دیکھا میرا کچھ بس نہیں چل رہا، تو اس نے کہا مجھے اب میرے پاس ایک ہی حل ہے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ بدل نہ دے تمہارا دین، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد نہ پھیلائے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، انی عذت بربی وربکم، بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی، میں نے اس رب کی پناہ لی ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، من کل متکبر، ہر مغرور آدمی سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دن پر۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مرد مومن نے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کا ذکر کر رہے ہیں جس کے نام پہ یہ صورت ہے، مومن، سورہ مومن اس کا نام ہے۔ تو یہ بندہ تھا، یہ فرعون کے سرکل میں سے تھا، کوئی انفلوئنشل لوگوں میں سے تھا، اور یہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اب بڑی دیر برداشت کرتا رہا، دیکھتا رہا، سچویشن اینڈ ہوگی جب بالکل جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنے لگا، تو اس ٹائم پھر اس نے کہا کہ اب مجھے اپنا ایمان ریویل کر دینا چاہیے، اور اس نے پھر یعنی فرعون کی قوم میں سے مسلمان یعنی موسیٰ علیہ السلام کی حمایت شروع کی۔ تو یہ وہ بندہ تھا جس نے فرعون کی قوم سے، یعنی کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت به الاعداء، یعنی جب انسان کا دشمن ان میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کے انسان کی حمایت شروع کر دے، جو اپوزیشن ہے، تو اس سے پھر انسان کا پایا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس نے کیا کیا، وقال رجل مؤمن، اور ایک مومن نے کہا، ایک مرد مومن نے، من آل فرعون، جو فرعون کی قوم میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا، اس نے فرعون کو کہا کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، اور اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا ہے، وان یک کاذبا فعلیہ کذب، اگر بالفرض وہ جھوٹا ہی ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کی ذات پر ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پکڑا جائے گا، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا، یعنی یہ حق واضح ہو جائے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، لیکن اگر وہ سچا ہے تو وہ جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ عذاب تم پر ضرور آ جائے گا، یعنی ڈرو اس بات سے کہ اگر وہ سچا ہے تو تم عذاب میں پکڑے جاؤ گے، بہت بڑا رسک لے رہے ہو۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو تمہیں ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ جھوٹے خدا کی طرف بلا رہا ہے، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ دیکھ لو، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا مسرف کذاب، ہر حد سے بڑھنے والے جھوٹے شخص کو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج بادشاہت تمہاری ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین پر غالب رہو گے، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا؟ یہ بار بار وہی بات کر رہا ہے، یہ سارا وہ مرد مومن بار بار نصیحت کر رہا ہے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارى، اب فرعون تھوڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو اپنا ہی بندہ میرے خلاف بولنا شروع ہو گیا، تو اس نے کہا دیکھو، ڈیفینسو ہو گیا، اس نے کہا میں تمہیں جو رائے دیتا ہوں وہ وہی دیتا ہوں جس کو میں دیکھتا ہوں، یعنی جو میں سمجھتا ہوں صحیح سمجھتا ہوں، یعنی میں نے اپنی بصیرت کے ساتھ تمہیں ایک رائے دی ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں راہ نہیں دکھاتا مگر بھلائی کی راہ۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، گزرے ہوئے گروہوں کے دن کی طرح کے عذاب سے، یعنی جو پہلے گروہ گزر چکے ہیں، قومیں گزر گئی ہیں، ان پر جو عذاب آیا تھا، مجھے اس دن کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے اور تم پر وہ عذاب نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح، جیسے حال ہوا قوم نوح کا، وعاد وثمود، قوم عاد کا، قوم سمود کا، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئیں، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ ویا قوم انی اخاف علیکم، اور اے میری قوم بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، یوم التناد، یہ ایک اور قیامت کا دن ہے، قیامت کے کئی نام ہیں، اور دوسرا ہے یوم التناد، چیخو پکار والے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو مختلف نام قرآن میں ذکر کیے ہیں، ایک یوم التناد بھی ہے، اس میں یوم الطلاق بھی ہے، یوم الآزفہ بھی ہے، اور اس طریقے سے یوم التناد بھی۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر، یہ چیخو چلانے کا دن ہوگا، وہ تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے۔
فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے تھے. آپ کو پتہ ہے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں ہی تھے نا، مصر کے وہ حکمران بنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے تمہاری تاریخ میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمہیں میسج دیا تھا، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب سیدنا یوسف فوت ہو گئے تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا، یعنی اب رسول ختم ہو گئے ہیں، اب نہیں آئیں گے. کذالک یضل اللہ، اس طریقے سے اللہ گمراہ کرتا ہے من ہوا مسرف مرتاب، جو حد سے بڑھنے والا ہے اور شک میں رہنے والا ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ چیز سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے. یعنی ایسا بندہ جو بغیر دلیل کے جھگڑا کرے اور بحث و مباحثہ کرے، وہ چاہے ایون ریلیجس آدمی بھی ہو سکتا ہے، دیندار بھی ہو سکتا ہے. ہمارے آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے ڈیبیٹس چل رہی ہوتی ہیں دین کے معاملات میں بغیر علم کے سوشل میڈیا کے اوپر. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ بھی چیزیں ناپسند ہے کہ آپ بغیر علم اور بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہو. کذالک یطبع اللہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار، ہر ایسے شخص کے دل پر جو بہت تکبر کرنے والا ہے اور سرکش ہے. وقال فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک بہت بلند عمارت بناؤ، شاید کہ میں رستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کے رستوں تک پہنچ جاؤں، تم اتنی اونچی عمارت بناؤ. اسباب السماوات، آسمانوں کے رستے. فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اس کو دیکھ لوں. وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک مجھے گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے. یعنی ایک ایسی بلڈنگ بناؤ کہ میں آسمانوں تک پہنچوں اور وہاں پہ رستے میں موسیٰ کے رب کو تلاش کروں، مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں پہ کوئی رب نہیں. وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے اعمال خوبصورت بنا دی گئے اس کے لیے. وصد عن السبیل، اور وہ سیدھے رستے سے روک دیا گیا. وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی تدبیر صرف تباہی ہی تھی. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھا دوں گا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کی پہلے آپس میں چل رہی تھی. اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. اب اس بندے نے نبی کی طرف سے حمایت کر رہا ہے. تو داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے رستے کی طرف بلانے والا ہوتا ہے. اب وہ کر رہا ہے اور یہاں سے فرعون اور اس کا ڈائلاگ چل رہا ہے. یہ اپنی قوم، یہ بھی اس قوم کو یہاں سے ایک فرعون لگا ہوا ہے اب ان کو کنونس کرنے کے لیے، اور یہاں سے یہ بندہ کر رہا ہے. اس سے پتہ چلا وہ بندہ بڑا انفلوئنشل تھا، اور فرعون نے اس کو دیکھے، اس کی کنورسیشن فرعون سے نہیں ہو رہی، فرعون کنونس کر رہا ہے اور یہ بھی کنونس کر رہا ہے. یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، یعنی اس مومن نے کہا اے میری قوم، انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا فائدہ ہے. وان الاخرۃ، اور بے شک آخرت، ہی دار القرار، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئۃ، جس نے کوئی برا عمل کیا، فلا یجزى الا مثلها، تو اسے بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی جیسا. ومن عمل صالحا، اور جس نے کوئی اچھا عمل کیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہوا یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، جو بغیر حساب کے رزق دیے جائیں گے. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنی زبردست نصیحت کر رہا ہے، وہی تعلیمات بتا رہا ہے جو نبی کی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ داعی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹول جو ہے وہ ہے علم، نالج. ہمارے ہاں اللہ معاف کرے سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ تو جی وہ ہر بندہ کیمرہ سامنے رکھ کے جو نا لیکچرز دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ معاف کرے. تو علم دیکھیں، اس بندے کے قوم نوح کا ذکر کیا، اسے دلائل دیے، اور ایگزیکٹلی وہی باتیں جو انبیاء کرتے تھے. اس نے پہلے علم حاصل کیا، ویسے ہی نہیں باتیں کر رہا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، یعنی مجھے اس میں کیا فائدہ. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں. وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، ایسی ذات کی طرف جو بڑی غالب اور بخشنے والی ہے. لا جرم ان ما تدعوننی الیہ، کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہیں اس کے لیے بلانا دنیا میں اور نہ آخرت میں، یعنی اس کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف. وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ،
اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے وہی آگ والے لوگ ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم ان قریب یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں. جو میں تمہیں آج باتیں کہہ رہا ہوں نا، ایک وقت آئے گا تم یہ باتیں یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. فوقاه اللہ سیئات ما مکروا، سو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے بری چال سے جو وہ کرتے تھے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا. تو محسوس یہ ہوتا ہے یہاں سے کہ انہوں نے اس کو، فرعون نے کہا اس کو بھی پکڑو، اس کو بھی قتل کرو، تو اللہ نے اس کو، اس بندے کو بچا لیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو فرعونی ہے یعنی ان کی قوم ہے، ان کو آگ ان کے سامنے وہ حاضر کیے جاتے ہیں، یعنی وہ آگ پر حاضر کیے جاتے ہیں. یہ فرعون کی قوم آج بھی آگ پر حاضر کیے جاتے ہیں غدوا وعشیا، صبح اور شام کو. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا، ان سے کہا جائے گا داخل ہو، آل فرعون، یعنی داخل کر دو آل فرعون کو، فرعون کی قوم کو، اشد العذاب، اس سے بھی سخت ترین عذاب میں. اس سے پتہ چلا کہ اس آیت میں بھی جو قبر کا عذاب ہے اس کی برحق ہونے کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج بھی جو فرعون کی قوم ہے اس کو صبح شام جہنم کے آگے وہ پیش کیے جاتے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی چیز حدیث میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مجرم ہوتا ہے تو دن رات اس کو جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے قبر میں اس کے، اور وہ دیکھتا ہے اور کہتے ہیں یہ تمہارا گھر ہے. بلکہ اسے سب سے پہلے جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تمہارا گھر تھا جو تمہارے لیے اللہ نے بنایا تھا، لیکن تم نے اس کو چھوڑ کے اس گھر کو منتخب کیا. پھر وہ اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ کانسٹنٹ ریگریٹ میں ہو، اللہ معاف کرے. اور آن دا کانٹری جو مومن ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا دکھاتے ہیں، اس کو پہلے جہنم کا گھر دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا گھر تھا، یہ تمہارے لیے، یو وڈ بی گوئنگ دیر، لیکن تم نے چونکہ عمل کیے اچھے اور تم نے اللہ کی بات مانی تو اب تمہارے لیے گھر ہے. تو وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے اس کے بعد اس کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور وہ جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کمزور لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اگر ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے دنیا میں پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا اب تم دور کر سکتے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ یعنی کیا ہو سکتا ہے آج تم ہمیں کچھ عذاب ہم سے ہلکا ہی کروا دو، ہم تمہیں دنیا میں فالو کرتے تھے. قال الذین استکبروا، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا وہ کہیں گے، انا کل فیہا، بے شک ہم سب اسی میں. وہ کہیں گے کہ ہم اپنے لیے اگر عذاب کم کروا سکتے ہوتے تو ہم اپنے اوپر نہ کروا لیتے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے دروغے ہوں گے، محافظ ہوں گے، ان کو کہیں گے، ادعوا ربکم، اے جہنم کے محافظوں اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ کم از کم ایک دن ہی عذاب کا ہم سے کم کر دے. یعنی ٹھیک ہے عذاب دے اللہ ہمیں، لیکن ایک دن ایٹ لیسٹ وہ تھوڑا سا ہم سے عذاب ہلکا ہو جائے. جہنم کے دروغوں سے کہیں گے. قالوا، وہ جواب دیں گے، اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے، بالکل آئے تھے. قالوا فادعوا، وہ کہیں گے کہ پھر اب پکارتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہ ہوگی کافروں کی پکار مگر بے سود، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی بھی دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے. یوم لا ینفع الظالمین، جس دن ظالموں کو فائدہ نہ دے گی. معذرتہم، ان کی معذرت، ان کے ایکسکیوزز یا ان کے جو ہے ان کی معافیاں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنایا. هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغین، ان کے دلوں میں اصل میں تکبر کے سوا کچھ نہیں ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں. فاستعذ باللہ، بس آپ اللہ سے پناہ مانگے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے. یعنی وہ ذات جس نے اتنے بڑے
آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور سٹارز کو ذرا دیکھیں سبحان اللہ, ان کی پیدائش اتنی بڑی ہے, اور یہ انسان کی پیدائش اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو میں نے پیدا کیا ہے. تو تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ رب وہ تو پیدا کر سکتا ہے لیکن ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اور کبھی بھی دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ, اور نہ نیک عمل کرنے والے اور ایمان لانے والے اور اس طریقے سے برائیاں کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو. ان الساعة لآتیۃ, بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے. لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس, لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون, ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم, اور کہا تمہارے رب نے, ادعونی, مجھے میرے سامنے دعا کرو, مجھے دعا میں مجھے پکارو. استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے. اس سے پتہ چلا کہ دعا اٹسیلف عبادت ہے. دعا اٹسیلف عبادت. اللہ نے کہا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے. ان ادر ورڈز, جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں, میں غنی ہوں, مستغنی ہوں, مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ تکبر کر رہا ہے. دوسری چیز اس سے یہ پتہ چلی کہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ دعا تب مانگی جاتی ہے جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم تبھی مانگتے ہیں, ورنہ ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوتی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ دعا آپ نے صرف تب نہیں مانگنی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے. بے شک ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ چاہیے ہو, لیکن دعا تب بھی مانگنی ہے جب آپ کو بے شک کچھ نہ چاہیے ہو, کیونکہ یہ عبادت ہے, اور عبادت انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ الذی جعل لکم اللیل, اللہ ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو, لتسکنوا فیہ, تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو, والنہار مبصرا, اور دن اللہ نے دکھانے کو روشن بنایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب اللہ, خالق کل شیء, جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود. فانا تؤفکون, پس تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون, اسی طریقے سے وہ لوگ الٹے پھرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, بہکے جاتے ہیں, گمراہ ہوتے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وصورکم, اللہ نے تمہاری تصویر بنائی, یعنی تمہیں ایک شکل بنائی تمہاری. فاحسن صورکم, تو کتنی خوبصورت اللہ نے تمہاری شکل بنائی. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. ذالکم اللہ ربکم, یہ تمہارا اللہ رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, سو بابرکت ہے اللہ کی ذات جو رب العالمین ہے. والحی, وہی زندہ ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود. فادعوہ, بس اس کو پکارو. مخلصین لہ الدین, اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. آپ دیکھیں کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے ان آیات کے اندر. جو بندہ ان آیات کو واقعی اکیلے میں پڑھے, ابھی تو ہم سارے تھوڑا سا جلدی پڑھ رہے ہیں کیونکہ obviously ہمارا مقصد ہے اس سے ترجمہ صرف کرنا, زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے. لیکن اب آپ سوچیں کہ کبھی آپ اس کو اکیلے پڑھیں گے رات کو, اور اس وقت جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ سمجھیں گے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت فیل ہو, یعنی آپ کو محبت ہوگی اللہ سے, آپ کی محبت بڑھ جائے گی, اور آپ کا دل واقعی نرم ہوگا. آپ کو رونا بھی آئے گا. یہ جو جذبات ہیں نا بیسیکلی, یہ تبھی ڈیولپ ہوتے ہیں جب انسان قرآن سے منسلک ہوتا ہے. obviously جس بندے کو کبھی نصیب ہی نہ ہوا قرآن, یقین کریں جب ہم یہ پلان کر رہے تھے اس دورہ قرآن کی, تو ہمارے ذہن میں پہلے یہی آیا کہ ہم اس کو مختصر سا رکھیں, خلاصہ 10 سے 15 منٹ کا ہو, اور مینلی تراویح کو کریں. تو سبحان اللہ, ہمارے لیے وہ آسان بھی تھا ڈیفینیٹلی, اور لوگوں کے لیے بھی ذرا آسان تھا جس طریقے سے عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن تو مین ریزن جو ہم نے کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے ہمارے بھائی ہیں سبحان اللہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی قرآن ایک دفعہ بھی اپنے نظروں سے نہیں گزارا ہوتا. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن دی ہے, اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے. آپ نے دنیا جہان کی کتابیں پڑھی ہیں, آپ نے دنیا جہان کی اپنی ایجوکیشن کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھا ہے, لیکن کبھی آپ نے قرآن کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی کہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ایٹ لیسٹ اس کو پوری طریقے سے گو تھرو ہی کر لیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یعنی آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابھی بھی آپ کے جو لوگ خاص طور پہ شروع سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ موٹے موٹے قرآن کتنا ریپیٹ کر رہا ہے اپنے میسیجز کو. ہمیں خود پتہ ہے, یعنی اگر میں آپ کو کہوں بیٹھ کے 2-3 منٹ میں خلاصہ بیان کریں, ہم میں سے ہر بندہ بیان کر سکتا ہے. اتنا اللہ نے, یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ کس طریقے سے جو سینٹرل میسج ہے وہ انسان کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ, اور میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا حق ہے کہ ایٹ لیسٹ بندہ جو ہے نا
ہر سال میں ایک دفعہ قرآن ضرور اپنے نظروں سے نکالیں، اس کو ترجمہ پڑھیں اور دیکھیے آپ کی زندگی میں کس طریقے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، ایک پیوٹل پوائنٹ ہوگا آپ کے لیے. قل انی نہیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے منع کر دیا گیا، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے پاس آ گئی میری رب کی طرف سے کھلی نشانیاں، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اسلم، کہ میں اپنی گردن جھکا دوں، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، وهو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے یعنی پانی کے قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، ولتبلغوا اجلا مسمی، اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقررہ کو پہنچو، ولعلکم تعقلون، اور تاکہ تم عقل کرو. والذی یحیی ویمیت، وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. فاذا قضى امرا، پس جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن، پس وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، انا یصرفون، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں، بھٹکتے جاتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس کے ساتھ، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اسے جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، یعنی کتاب کو بھجوایا اور اس وحی کو جھٹلایا، کتاب کو جھٹلایا اور اس وحی کو جھٹلایا جس کے ساتھ رسول ہم نے بھیجے. فسوف یعلمون، وہ ان قریب جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی ان کی گردنوں میں، ان کے جسم کے اوپر ان کو باندھا جائے گا. یسحبون فی الحمیم، وہ گھسیٹے جائیں گے گرم گرم پانی کے اندر. ثم فی النار یسجرون، پھر وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے تھے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے آج وہ ہم سے گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے. جن کو پکارتے تھے وہ صرف بناوٹی باتیں تھیں، جیسے کہ اللہ نے پہلے ذکر کی نا، یہ کچھ نام ہے جن کو تم نے خود گھڑ لیا. کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طریقے سے اللہ کافروں کو گمراہ کرتے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناحق خوش ہوتے پھرتے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور بدلہ ہے اس چیز کا جس پر تم فخر کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، سو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. فاصبر، بس آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم، بس اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا جس سے ہم وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإلینا یرجعون، تو پھر ہماری طرف ہی وہ لٹائے جائیں گے. یہ آیت بھی ملٹیپل ٹائمز گزر چکی ہے، اس کو میں وضاحت کر چکا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور یقیناً ہم نے بھیجے بہت سے رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے ان کے حالات آپ کو بیان کر دیے. ومنہم من لم نقص علیک، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے حالات ابھی تک ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کوئی نشانی لے کے آئے، کوئی معجزہ لے کے آئے اللہ کی اجازت کے بغیر. فإذا جاء امر اللہ، بس جب اللہ کا حکم آ گیا، قضی بالحق، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. وخسر هنالك المبطلون، اور باطل اس وقت گھاٹے میں رہ گئے. باطل پرست لوگ تھے جو باطل پہ چلنے والے تھے، وہ گھاٹے میں رہ گئے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے تاکہ تم سوار ہو اور ان میں سے بعض سے تم ان کا گوشت بھی کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے فائدے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کے اپنے دلوں کی مراد کو پہنچو، یعنی جو تمہاری منزلیں ہیں جہاں تم جانا چاہتے ہو تم وہاں پہ پہنچو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم بھرے ہوئے پھرتے ہو، لدے ہوئے پھرتے ہو، یعنی کشتیوں پہ بھی چڑھے ہوتے ہو، اپنے جانوروں پہ بھی چڑھے ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں. فَيَنْظُرُوا، پس وہ دیکھیں کہ وہ دیکھتے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ، کیسا تھا انجام، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. كانوا أكثر منهم وأشد قوة، وہ تعداد اور قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے. وآثارا فی الارض، اور وہ زمین میں بہت سے ان سے بڑھ چڑھ کر اپنے نشانات چھوڑ گئے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، سو جو وہ کرتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے وہ ان کا کچھ بھی کام نہیں آیا.
یعنی جو وہ عمل کرتے تھے اس کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. فلما یعنی جتنی دنیا کی نعمتیں, دنیا کے جتنے بھی ان کے پاس یہ آسائشیں تھیں اور جو اپنے محلات اور کھنڈرات چھوڑ کے گئے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے ان کے کچھ فائدہ نہیں ہے, کام نہیں آیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, پھر جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے, فرحوا بما عندهم من العلم, تو وہ اس علم پر فخر کرنے لگے جو ان کے پاس تھا. یعنی رسول حق لے کے آئے ہیں اور جو علم ان کے پاس تھا, جو انہوں نے خود ڈسکور کیا تھا, جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے محلات بنائے تھے یا جس کے مطابق انہوں نے اپنی طرف سے ایک قسم کی اکنامک اچیومنٹس کی تھیں, وہ اس پہ فخر کرنے لگے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. دیکھیے آج بھی ایسا ہوتا ہے, آج بھی اللہ معاف کرے جب دینی علوم کا ذکر ہوتا ہے سائنس کے مقابلے میں تو ہمیشہ اس کو بلیٹل سمجھا جاتا ہے. ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں, اور یہ جو اسلامیات ہے یہ تو جی ہر بندہ پڑھا لیتا ہے, اور سائنس کا کوئی بندہ ٹیچر ہو, یا کوئی میتھس کا ٹیچر ہو, فزکس کا ٹیچر ہو, وہ یار یہ میتھس کا ٹیچر ہے, کیمسٹری کا ٹیچر, فزکس کا ٹیچر ہے, بایو کا ٹیچر, اور یہ دین کا ٹیچر ہے, او ٹھیک ہے یہ تو سب کچھ کر لیتا ہے, یہ تو ہر بندہ پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو بلیٹل کرتے تھے. ایگزیکٹلی یہ بھی وہی کام کرتے تھے کہ جو ان کے پاس علم ہوتا تھا اس پہ فخر کرتے تھے, اور اس سے چھوٹے علم کو کیا کرتے تھے, دوسرے علم کا مذاق اڑاتے تھے, اس کو مذاق میں اڑا دیتے تھے. فلما رأوا بأسنا, پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا, قالوا آمنا باللہ وحدہ, انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے اس اکیلے پر, وکفرنا بما كنا به مشرکین, اور ہم اس کے منکر ہوئے جس کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. یعنی ہم ان معبودوں کا انکار کرنے لگے جن کو ہم نے شریک ٹھہرایا تھا. فلم یک ینفعهم ایمانهم, تو اب ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا. لما رأوا بأسنا, جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی, یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکی ہے. وخسر هنالک الکافرون, اور اس وقت کافر گھاٹے میں رہ گئے. آگے یہ سورہ حامیم سردہ بھی مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا رحمان ہے اور رحیم. کتاب فصلت آیاتہ, یہ ایک کتاب ہے اس کی آیتیں واضح کر دی گئی ہیں. قرآن عربیا, قرآن عربی زبان میں ہے. لقوم یعلمون, ان لوگوں کے لیے جو وہ جانتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. بشیرا ونذیرا, خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. فاعرض اکثرهم, ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا. فہم لا یسمعون, تو وہ اس قرآن کو سنتے نہیں. یعنی قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے, آسان ہے, ڈرانے والا ہے, خوشخبریاں دینے والا ہے, لیکن اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں, وہ اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے اور وہ اس کو سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ, اور انہوں نے کہا اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہے. یعنی جو باتیں ہماری طرف تم القاء کرتے ہو یا تم ہمیں بتاتے ہو اس بارے میں ہمارے دل میں پردہ ہے, ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی. وفی آذاننا وقر, اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے کوئی. ومن بیننا وبینک حجاب, اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. فعمل اننا عاملون, پس تم عمل کرو ہم بھی عمل کرنے والے. یعنی ان ادر ورڈز, ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی, تمہیں ہماری باتیں نہیں سمجھ آتی, تو ایسا کرو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں. یعنی جیو اور جینے دو والا فلسفہ. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد, میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. فاستقیموا, پس سیدھے رہو, الیہ اس کی طرف. واستغفروہ, اور اسی سے مغفرت مانگتے رہو. وویل للمشرکین, اور خرابی ہے, تباہی ہے کس کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ, وہ مشرک جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور وہ آخرت کے انکار بھی کرنے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. لہم اجر, ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون, جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین, آپ فرما دیں کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. وتجعلون له اندادا, اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین, یہی ہے سارے جہانوں کا رب. اب اللہ نے 2 دن میں کیوں کیا, 6 دن میں کیوں کیا؟ جیسے آسمان و زمین کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, ان کو 6 دنوں میں, زمین کو 2 دن میں. بات یہ اصل میں اللہ کی حکمت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہمیں بتایا نہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہہ کے بھی پیدا کر سکتے تھے, اس میں تو کوئی دوسری بات رائے نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کی بہت سی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کن فیکون سے نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ انسان کی پیدائش بھی ہوتی ہے, موت بھی آتی ہے, اس کا بھی ایک پورا پروسیس ہے. کھانا رزق ملنے کا بھی ایک پروسیس ہے. انسان کا پوری عذاب آتا ہے تو اس کا بھی ایک پروسیس ہے. ہر چیز کو اللہ نے ایک نظام کے تحت کیا. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کن فیکون سے ہر چیز چلانا شروع کر دے تو پھر تو یہ دنیا کا جو سارا جو پلان ہے, یہ ٹائم, یہ سب کچھ ختم ہو جائے, اس کی ضرورت ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. اب وہ اللہ تعالیٰ نظام اس کے مطابق آہستہ, اللہ نے 6 دن لگائے, یعنی وہ 6 دن کے اندر اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی. ہر چیز اپنے مطابق, ایک ایک چیز کو اللہ نے اہمیت بھی دی. اس سے اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے, حلم کا بھی پتہ چلتا ہے, اللہ کی بردباری کا, مطلب ملٹیپل اس کے بینیفٹس ہیں.
وجعل فيها رواسي من فوقها، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، وبارك فيها، اور برکت رکھی اس زمین میں، وقدر فيها اقواتها في 4 ايام، اور اس میں 4 دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کی، سواء للسائلین، برابر ہے تمام سوال کرنے والوں کے لیے، ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وهي دخان، اور وہ ایک دھواں تھا، فقال لها، بس اس نے کہا اس کے لیے، وللارض، اور زمین کے لیے، ائتیا طوعا، تم دونوں آؤ خوشی سے، او کرہا، یا ناخوشی سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں 6 دنوں میں پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ آسمان و زمین سے کہا اب آؤ میری بات مانو، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ قالتا اطینا طائعین، ان دونوں نے کہا آسمان و زمین نے ہم خوشی سے حاضر ہیں اللہ، جو آپ حکم دیں گے ہم اس کے مطابق کریں گے۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، واوحى فی کل سماء امرها، اور ہر آسمان میں اس کے کام وہی کر دی، یعنی ہر آسمان میں جو نظام تھا اس کے لیے اللہ نے ان کے احکامات دے دیے۔ وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے خوبصورت بنا دیا، وحفظا، اور حفاظت کے لیے بھی بنا دیا اس کو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ، یہ فیصلہ ہے اس ذات کا جو بڑی غالب اور علم والی ذات ہے۔ فإن اعرضوا، پس وہ اگر منہ موڑ لے، فقل انذرتکم صاعقۃ، تو آپ فرما دیں میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک چیخ سے، ایک چنگھاڑ سے، مثل صاعقۃ عاد وثمود، ایسی چیخ یا ایسی چنگھاڑ جو قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھی، اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکہ، تو وہ آسمان سے فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو پس جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو تم، ہم بے شک اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فاما عاد، پس جو عاد تھی، فاستكبروا فی الارض، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، بغیر حق کے، وقالوا من اشد منا قوة، اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون سی ذات ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتے ہیں۔ اولم يروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقهم، کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، هو اشد منهم قوة، وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ مضبوط، یعنی کتنی اسٹرانگ آیت ہے۔ قوم عاد اتنی بڑی قوم تھی اور اتنی مضبوط قوم تھی، پہاڑ ان کے سامنے ایسے ہوتے چھوٹے چھوٹے، یعنی اس کے اندر ایسے پتھر بناتے تھے، پہاڑوں کے اوپر محلات بنا لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم سے طاقتور قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا تمہیں نہیں سمجھ آتی کہ وہ تم سے بھی بڑی ذات ہے اور تم سے زیادہ طاقتور ذات ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پھر ہم نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، نحوست والے دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم ان کو چکھائیں رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون، اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوم کو ہوا بظاہر کیا لگتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، فیل بھی نہیں ہوتی انسان کو، تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ واما ثمود، اور رہی قوم سمود، فہدیناہم، تو ہم نے ان کو ہدایت دی، فاستحبوا العمی علی الہدی، یعنی ہم نے ان کے پاس ہدایت کو بھیجا، فاستحبوا العمی علی الہدی، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے پر اندھا رہنا پسند کیا، فأخذتهم صاعقة العذاب الہون، تو ان کو اس چنگھاڑ نے، اس چیخ نے پکڑا، اس دھماکے نے، ذلت والے عذاب کے، یعنی جو ذلت والا عذاب تھا اس کے دھماکے نے، اس کی چیخ نے ان کو پکڑ لیا، بما كانوا یکسبون، ان کے ان برے عمل کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ونجینا الذین آمنوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وكانوا یتقون، اور وہ تقوی یا پرہیزگاری اختیار کرنے والے تھے۔ ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، فہم یوزعون، تو وہ تقسیم کر دیے جائیں گے، مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجنودهم، ان کے اوپر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جو سکن ہوگی وہ گواہی دیں گی، بما كانوا يعملون، اس پر جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے خلاف ان کی سب کچھ گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وہ اپنی سکن کو کہیں گے، اپنی کھالوں کو کہیں گے، لما شهدتم علينا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے، وهو خلقکم اول مرہ، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، والیہ ترجعون، اور اسی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون، اور جو تم چھپاتے تھے، ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہ تمہارے خلاف گواہی نہ دیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے گوشت یا تمہاری سکن، ولکن ظننتم، لیکن تم نے گمان کر لیا تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ بہت سا نہیں جانتا اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم چھپ چھپ کے عمل کرتے تھے برائیاں، یہ سمجھتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا تمہارے اپنے ہاتھ، تمہارے کان، یہ سب کچھ تمہارے خلاف گواہ بن رہے ہیں۔ وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا، ارداکم،
تمہیں ہلاک کر دیا، اسی گمان نے تمہیں تباہ کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، تو تم ہوگے خسارہ پانے والوں میں سے. فإن يصبروا، پس اگر وہ صبر کریں، فالنار مثوى لهم، تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وإن يستعتبوا، اور اگر وہ معافی چاہیں گے، فما هم من المعتبین، تو وہ معافی قبول کیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، یعنی ان کی معافی قبول نہیں کی جائے گی. وقیضنا لهم قرناء، اور ہم نے ان کے کچھ دوست مقرر کیے، ہم نشین مقرر کیے. فزینوا لهم ما بین ایدیہم، تو انہوں نے ان کے لیے خوبصورت بنایا جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا. وحق علیہم القول فی اور ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا ان امتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزری تھی، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ خسارہ پانے والے، یعنی ایسے ان کے دوست تھے بدبخت جنہوں نے ان کو گمراہ کر دیا. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، والغوا، شور مچاؤ، فیہ، اس میں، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، پس ہم کافروں کو ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون، اور یقیناً ہم ان کے بدترین اعمال کا ان کو ضرور بدلہ دیں گے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم. لہم فیہا دار الخلد، اور ان کے لیے ہے اس میں ہمیشگی کا گھر. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس کا بدلہ جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. وقال الذین کفروا، اور کہا جن لوگوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے روند لیں. وہ جن اور وہ انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں آج دکھا تاکہ ہم زمین کے ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں. لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ انتہائی ذلیلوں میں سے ہو جائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی قیامت کے دن وہ اس طرح ان کو مارنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، جیسے کہ اس کا پہلی دفعہ ملٹیپل ٹائمز اس کے بارے میں ڈسکشن بھی ہو چکی. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ کہتے ہیں نہ تم کوئی خوف کھاؤ اور نہ تم کوئی غمگین ہو. وابشروا بالجنہ، اور تم اس پر جنت، اور اس کو جنت کی بشاری، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ان کو دیتے ہیں، اور تم اس جنت پر خوش ہو. التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں، اور فی الآخرت، اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور آخرت میں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے اس میں موجود ہے، اور تمہارے لیے اس میں موجود ہے جو تمہارے دل چاہیں گے. یعنی قیامت کے دن جنت میں ایک انسان کے لیے سب وہ کچھ ہوگا جو انسان چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں سب موجود ہے جو بھی تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہے، ضیافت ہے کس کی طرف سے؟ اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو بلائے اللہ کی طرف سے. اس بندے سے، یعنی اس سے بہترین کس کا قول ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ اچھے عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہو سکتی، اور ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہ اچھائی اور برائی برابر ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو اس انداز سے دور کریں جو بہترین ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، آپ برائی کو اس اچھے انداز سے دور کریں. فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان کوئی دشمنی ہو، کأنہ ولی حمیم، تو وہ ایسے بن جائے جیسے کوئی جگری دوست ہے. یعنی انسان جب برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے، خیر سے دیتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان جو ہے، وہ بندہ جو انسان کا دشمن ہوتا ہے، وہ انسان کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا حمایتی بن جاتا ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ بات نہیں ملتی مگر انہیں جنہوں نے صبر کیا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ نہیں ملتی مگر بڑے نصیب والے لوگوں کو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے نزغن، کوئی وسوسہ آئے، فاستعذ باللہ، بس آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے رات اور دن. والشمس والقمر، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو. الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے. فإن استکبروا، پس اگر وہ تکبر کرے، فالذین عند ربک، پس اللہ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی ایسے فرشتے موجود ہیں، یسبحون له باللیل والنہار، جو اس کی تسبیح کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں دن رات. وہم لا یسأمون، اور وہ کبھی بھی اکتاتے نہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، انک تری الارض خاشعۃ، کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی ہوئی. فإذا انزلنا علیہ الماء،
پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا اہتزت وربت تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور پھول جاتی ہے. ان الذی احیاها لمحیی الموتى بے شک وہ جس نے اس کو زندہ کیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں لا یخفون علینا وہ ہم پر پوشیدہ نہیں، جو وہ کام کرتے ہیں یہ ہم سے چھپا ہوا نہیں. افمن یلقی فی النار خیر تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے ام من یأتی آمنا یوم القیامہ یا جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے. کیا یہ دونوں ان میں سے کون بہتر ہے؟ جو آگ میں ڈالا جائے یا جس کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے امن نصیب ہو. اعملوا ما شئتم تم عمل کرو جو تم چاہتے ہو. انہ بما تعملون بصیر بے شک جو تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھنے والا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، وہ ضرور اپنا انجام دیکھ لیں گے کیونکہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز کیونکہ کتاب جو قرآن ہے وہ ایک بڑی ہی غالب آنے والی اور قدر دان جو ہے وہ یعنی جو بڑی غالب آنے والی جو معزز کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ اس کے پاس نہیں آتا باطل اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یعنی باطل کبھی بھی اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتا قرآن کو. تنزیل من حکیم حمید یہ نازل کیا گیا ہے حکمت والے کی طرف سے اور حمید قابل تعریف کی طرف سے، یعنی ایسی ذات کی طرف سے جو قابل تعریف ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک آپ کو اس کے سوا نہیں کہا جاتا جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے. ان ربک لذو مغفرۃ بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے. وذو عقاب علیم اور بہت دردناک عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا اور اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے یہ بنا لیتے لقالوا لولا فصلت آیاتہ تو وہ کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ صاف صاف بیان کی گئیں. یعنی اگر قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا عربیوں کے پاس عجمی زبان میں آ رہا تھا تو کہتے کہ یار اس کی آیتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ کیوں نہیں واضح یہ ہمارے لیے واضح کیوں نہیں کیا گیا. اعجمی و عربی کیا کتاب عجمی اور رسول عربی، یعنی وہ یہ اعتراض کر لیتے کہ دیکھو رسول تو عربی ہے لیکن جس کتاب کے ساتھ آیا وہ عجمی ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء آپ فرما دیں جو ایمان لائے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، یعنی قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو ایمان والے ہیں. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گراوٹ ہے یعنی ان کے بوجھ ہے. وہو علیہم عما اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید یہی وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں کسی دور جگہ سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک وہ اس ایسے شک میں ہے جو ان کو بے قرار کرنے والا ہے. من عمل صالحا جس نے کوئی نیک عمل کیا فلنفسہ تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے. ومن اساء فعلیہا اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال بھی اس کی ذات پر ہے. وما ربک بظلام للعبید اور آپ کا رب جو ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. تو یہاں پہ ہم الحمدللہ ہمارا 12 مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.